سیدہ کا وجود عزیزان گرامی کمالات اہل بیت کا ظرف ہے. ہم نے شب قدر میں اسے نازل کیا ہے. تمہیں کیا پتا شب قدر کیا ہے؟ 1000 مہینوں سے افضل ہے، غالب ہے. ملائکہ نازل ہوتے رہتے ہیں، روح نازل ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ فجر یعنی ظہور مہدی ہو جائے. حضرت آیت اللہ فاضل لنکرانی نے تفسیر لکھی ہے، تسلی کے لیے حوالہ دے رہا ہوں. یہ تفسیر جو ہے یہ شب قدر فاطمہ زہرا ہے، جو نازل ہوئے ہیں ان میں یہ قرآن ناطق ہیں، اس ظرف میں قرآن ناطق ہیں. اور یہ ملائکہ اور فرشتے اور روح جو نازل ہوتی یہ اس وقت تک فرشتوں کا نزول جاری رہے گا جب تک کہ ظہور حضرت مہدی یعنی فجر نہ آ جائے، جاری رہے گا. عزیزان گرامی، جناب سیدہ کے بارے میں یہ فرمان کے مولا علی مردوں کے لیے نمون عمل، جناب زہرا عورتوں کے لیے نمون عمل. رسالت مآب اسوہ حسنہ ہے، عورتوں کے لیے اسوہ حسنہ جناب زہرا کی ذات. اچھا کچھ ہمیں سہارا بھی ملتا ہے، وہ بات ٹھیک بھی ہے کہ نبی نے فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا حصہ ہے، میرا ٹکڑا ہے. مولا علی نے فرمایا نعم العون علی طاعت اللہ. جب نبی نے مولا علی سے جب جناب زہرا کا عقد کیا تو شادی کے دوسرے روز ایک سسر اپنے داماد سے ایسا سوال کر رہا ہے جو ہمارا معاشرہ نہیں کرتا، اس لیے کہ ہمارے یہاں شادی کا مطلب ہی کچھ اور ہے. اسلام کی تعلیمات میں مطلب یہ ہے جو علی بتا رہے ہیں. فرمایا بتاؤ تم نے میری بیٹی کو کیسا پایا؟ اب سوال یہ ہے اور مولا جواب دے رہے ہیں نعم العون علی طاعت اللہ، میں نے فاطمہ زہرا کو اللہ کی اطاعت میں مددگار پایا ہے. ارے جملہ میں کہہ دوں آپ کی سماعتوں کے لیے، جو پوری کائنات کے لیے مشکل کشا ہو اس کی مشکل کشا کو زہرا کہتے ہیں. سب ہم اور آپ بھی مدد چاہتے ہیں، ہمیں بھی اطاعت الہی میں مدد کی ضرورت ہوتی ہے. مولا علی کے لیے مددگار، اطاعت الہی میں نے فاطمہ کو بہترین مددگار پایا ہے اطاعت الہی میں. ادھر صاحب العصر کہیں کہ لی اسوۃ فی ابنۃ رسول اللہ، میرے لیے رسول اللہ کی دختر اسوہ حسنہ ہے. امام کہہ رہے ہیں، اولاد کہہ رہی ہے نحن حجج اللہ علیکم وجدتنا فاطمہ حجت اللہ علینا. جی یہ کہ وہ مردوں کے لیے، یہ عورتوں کے لیے، مگر وہاں بھی کمال حسن یہ ہے. جناب محسن جون پوری صاحب تشریف فرمائے، بہت عرصے بعد میں زیارت کر رہا ہوں ان کی. کمال یہ ہے کہ وہاں مرد 11 ہوں تو مل کر نمون عمل، یہاں ایک فاطمہ نمون عمل ہے. بھائی انسان کی تعریف کیا کی ہے علماء نے؟ اہل دقت بیٹھے ہیں، منطق پڑھنے والے بیٹھے ہیں، پڑھانے والے بیٹھے ہیں. انسان کی تعریف کیا ہے؟ الانسان هو حیوان ناطق. البتہ اس کے اوپر بھی حضرت آیت اللہ جوادی عاملی فرماتے ہیں یہ تعریف مکمل نہیں ہے، یہ تعریف اہل منطق کی ہے، یہ تعریف قرآن کی نہیں ہے. جو انسان کے بارے میں قرآن کر رہا ہے یہ اسلامی تعریف نہیں ہے، یہ دینی تعریف نہیں ہے. وہ فرماتے ہیں کیا ہے؟ انسان جنس، انسان نوع، حیوان اس کی جنس، یہ ناطقیت اس کی فصل قریب. یہی پڑھتے ہیں نا آپ منطق میں، یہی پڑھاتے ہیں نا. فصل بعید اس کی بہت ساری ہیں جی، وہ اجسام بدن رکھتا ہے، یہ اس کی فصل بعید ہے. لیکن اس کی فصل قریب جو ہے اس کا ناطق ہونا ہے. انسان ایک نوع ہے جس کے جنس یہ ہے کہ وہ ناطق ہے، حیوان ہے. اور ناطق یہ کہ وہ تمیز دلا رہا ہوتا ہے دوسرے حیوانوں کے ساتھ، وہ عام حیوان نہیں ہے. ایسا ہی ہے. یہ نوع کی بات کریں آپ، یا آپ جنس کی بات کریں، یا آپ فصل کی بات کریں، کہیں مؤنث مذکر کا ذکر آیا؟ انسان کی تعریف میں عورتیں بھی تو ہے نا. انسان، اب جیسے فارسی میں کہتے ہیں مردم، اردو میں کہتے ہیں لوگ. بہت لوگ آئے تھے، ان لوگوں میں لوگ کے لفظ میں عورتیں اور مرد دونوں شامل ہیں نا. بھائی آپ کی عنایت، آپ کی توجہ کا شکریہ. فارسی میں کہتے ہیں مردم، اس میں مرد اور دونوں شامل ہیں نا. تو انسان کی تعریف میں تو مؤنث مذکر کی بات ہی نہیں ہے. نہ حیوان ناطق ہونے میں تانیث و تذکیر ہے، نہ انسان ہونے میں تانیث و تذکیر ہے.
ایمان کے لیے کیا ضروری ہے؟ ایمان کے لیے کیا ضروری ہے؟ عقل، روح، جی وہ مؤنث مذکر نہیں ہے، بدن مؤنث مذکر ہوتا ہے لیکن روح مؤنث مذکر نہیں ہوتی. تو جو ہے نا روح مؤنث مذکر نہیں ہوتی. اللہ تک پہنچنے کے لیے، کمالات کے حصول کے لیے، درجات اولیاء تک لا جانے کے لیے بدن ضروری ہے یا روح؟ روح. یہ روح انسان کو کمالات تک پہنچاتی ہے. اچھا، جس کی روح مضبوط ہے وہ کمالات تک پہنچے گا. یہ تو مرکب ہے یہ جو بدن ہے. کتنے ہی ہیں جو بستروں پہ ہوں، آپاہاج ہوں، لیکن ممکن ہے کہ وہ اولیاء الہی ہوں، ان کا بدن تو کام نہیں کر رہا مگر روح ان کی بڑی بلند ہے. اور شاید کارنامہ ہی یہ ہے کہ ان مجلسوں کے ذریعے سے روحوں کو بلند کیا جائے. اور پھر آپ قرآن مجید میں دیکھیے اللہ نے 3 عورتوں کی بات کی ہے. 2 منفی مثالیں ہیں، 1 مثبت مثال ہے. 2 منفی مثالیں 2 عورتوں کی ہیں، وہ مردوں کے لیے ہیں. 1 مثبت مثال ایک عورت کی ہے، وہ مردوں کے لیے ہے. 2 منفی مثالیں. ضرب اللہ مثلا امرأۃ نوح و امرأۃ لوط ضرب اللہ مثلا للذین کفروا. معاف کیجئے گا، سورہ تحریم کی آیات ہے. اللہ نے مثال دی ہے، اللہ نے مثال دی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر اختیار کیا. یہ کون ہے؟ مرد ہے نا. ان کے لیے عورتوں کی مثال، نوح کی زوجہ اور لوط کی زوجہ کا. کانتا تحتا عبدین من عبادنا الصالحین فخانتہما. یہ دونوں ہمارے 2 عبدوں کے، صالح بندوں کے زیر سرپرستی تھی اور دونوں نے خیانت کی. یہ مثال عورتوں کی ہے مگر مردوں کے لیے ہے. کیا مثال ہے؟ خیانت نہیں کرنا. یعنی خائن مرد ہو یا عورت قابل مذمت ہے. ایک محترم بی بی کی مثال دے رہا ہے اللہ. ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا. صاحبان ایمان کے لیے ایک عورت کی مثال. صاحبان ایمان کے لیے ایک عورت کی مثال کیا ہے؟ امرأۃ فرعون اذ قالت یا رب ابن لی عندک فی الجنہ بیتا. اس کو آپ اور بہتر بھی کر سکتے ہیں. جناب زہرا کا وجود اس سے بالا تر ہے. یہ تقسیم کرنا، علامہ اقبال فرما رہے ہیں کہ جی مادر آرا اسوہ کامل بطول. تقسیم قید محدود کر دیا بی بی کو کہ ماؤں کے لیے مادر اسوہ کامل ہے. نہیں. کیا کیا جناب زہرا نے؟ دربار میں جا کر خطبہ دینا، احتجاج کرنا، مولا علی کی دفاع میں آگے آنا. یہ کیا عورتوں کا کام ہے؟ یہ سب کا کام ہے. ولایت اہل بیت کا دفاع، مرکزیت کا تحفظ، مرجعیت کا تحفظ، یہ صرف مردوں کا کام ہے. بی بی کر رہی ہیں. یہ صرف عورتوں کا کام ہے، بی بی نے کیا ہے. سب کے لیے نمونہ عمل سیدہ کے ساتھ. پروردگار عالم نے اپنے حبیب کو بہت کچھ عطا کیا میرے عزیزو، مگر جو کچھ بھی عطا کیا وہ نبی کے گھر پہنچایا. دقت کر رہے ہیں؟ وہ نبی کے گھر پہنچایا. ایک ایسا وجود دینا چاہتا ہے جس کے لیے نبی آپ کو آنا ہوگا. سرکار جب معراج پر جائیں گے تب فاطمہ ملیں گی. اور آپ کی توجہات ہے کہ نبی کو جو معراج پر لے جائے گا، معراج کی 2 یادگاریں ہیں جو نبی کے پاس ہیں. ایک اللہ کی گفتگو علی کے لہجے میں، جب بھی اس یادگار کو تازہ کرنا چاہتے ہیں تو علی کو ڈھونڈتے ہیں. اور ایک جنت کی خوشبو، جب نبی جنت کی خوشبو کے محتاج طالب ہوتے ہیں تو جناب زہرا کو سونگھتے ہیں. اہل سنت کی روایت.